اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں نے جو بیان کیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام تھا۔ آج میں اس سے آگے جو موضوع ہے وہ ہے تعذیب مسلمین، یعنی مسلمانوں کو عذاب دینا، تکلیفیں دینا قریش کی طرف سے۔ اسلام جب آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ کو ان کے قبیلہ نے اپنے اثار حفاظت میں لے لیا تو قریش کا طیش و غضب عرصن سے سمٹ کر ان غریبوں پر ٹوٹا جن کا کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ ان میں کچھ غلام اور کنیزیں تھیں، کچھ غریب الوطن تھے جو دو ایک پشت سے مکہ میں آ رہے تھے، اور کچھ کمزور قبیلوں کے آدمی تھے جو کسی قسم کی عظمت اقتدار نہیں رکھتے تھے۔ قریش نے ان کو اس طرح ستانا شروع کیا کہ جور و ستم کی تاریخ میں اس کی مثال پیدا کرنا قریش کی یکتائی کی تحقیر ہے۔ یہ آسان تھا کہ مسلمانوں کے خس و خاشاک سے سرزمین عرب دفعتاً پاک کر دی جاتی، لیکن قریش کا نشہ انتقام اس سے نہیں اترتا تھا۔ قریش میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا دل واقعی اس حالت پر جلتا تھا کہ ان کا مجسوں سے بنا بنایا کارخانہ درم برم ہوا جاتا ہے، ان کے آباء و اجداد کی تحقیر کی جاتی ہے، قابل احترام معبودوں کی عظمت مٹی جاتی ہے۔ یہ لوگ صرف حسرت افسوس کر کے رہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ چند خام طبعوں کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ عتبہ، عاص بن وائل وغیرہ اسی قسم کے لوگ تھے۔ جب ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ کا معیار اس سے زیادہ بلند تھا۔ آگے آتا ہے مسلمانوں پر ظلم کے طریقے۔ بہرحال قریش نے جور و ظلم کے عبرتناک کارنامے شروع کیے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے۔ عرب کی تیز دھوپ ریتلی زمین کو دوپہر کے وقت جلتا توا بنا دیتی ہے۔ وہ ان غریبوں کو اسی توے پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے، پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ یہ مصیبتیں اگرچہ تمام بے کس مسلمانوں پر عام تھی، لیکن ان میں جن لوگوں پر قریش زیادہ نامہربان تھے ان کے نام یہ ہیں۔ حضرت خباب بن الارت تمیم قبیلہ سے تھے، جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ ام انمار نے خرید لیا تھا۔ یہ اس زمانہ میں اسلام لائے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے اور صرف 6-7 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ ایک دن کولے جلا کر زمین پر بچھائے، اس پر چت لٹایا۔ ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے رہا کہ کروٹ بدلنے نہ پائیں، یہاں تک کہ کولے پیٹھ کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں کے بعد جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو پیٹھ کھول کر دکھائی کہ برس کے داغ کی طرح بالکل سفید تھی۔ حضرت خباب جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتے تھے۔ اسلام لائے تو بعض لوگوں کے ذمہ ان کا بقایا تھا، مانگتے تو جواب ملتا، جب تک محمد کا انکار نہ کرو گے ایک کوڑی نہ ملے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مؤذن کے لقب سے مشہور ہیں۔ حبشی النسل اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو امیہ ان کو جلتی بالو پر لٹاتا اور پتھر کی چٹان سینہ پر رکھ دیتا کہ جنبش نہ کرنے پائیں۔ ان سے کہتا کہ اسلام سے باز آ، ورنہ یوں ہی گٹ گٹ کر مر جائے گا، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے احد کا لفظ نکلتا۔ جب یہ کسی طرح مزلزل نہ ہوئے تو گلے میں رسی باندھی اور لونڈوں کے حوالے کیا۔ وہ ان کو شہر کے اس سرے سے اس سرے تک گھسیٹتے پھرتے تھے، لیکن اس پر بھی وہی رٹ تھی، احد احد۔
حضرت عمار یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد یاسر مکہ میں آئے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سے، جس کا نام سمیہ تھا، شادی کر دی تھی۔ عمار اسی کے وطن سے پیدا ہوئے۔ یہ جب اسلام لائے تو ان سے پہلے صرف 3 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار کی والدہ تھی۔ ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں برچھی ماری اور وہ ہلاک ہو گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار کے والد تھے۔ یہ بھی کافروں کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے ہلاک ہو گئے۔ حضرت صہیب یہ رومی مشہور ہیں لیکن ترک رومی نہ تھے۔ یہ روم میں پلے اس لیے عربی زبان اچھی طرح بول نہ سکتے تھے۔ ایک عرب نے ان کو خریدا اور مکہ میں لایا۔ یہاں عبداللہ بن جدعان نے ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام شروع کی تھی، یہ اور عمار بن یاسر ایک ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ترغیب دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ قریش ان کو اس قدر اذیتیں دیتے تھے کہ ان کے واس مخلط ہو جاتے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ کو ہجرت کرنی چاہی تو قریش نے کہا اپنا سارا مال و متاع چھوڑ جاؤ تو جا سکتے ہو۔ انہوں نے نہایت خوشی سے منظور کیا۔ حضرت ابو فقیہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام لائے۔ امیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور آدمیوں سے کہا کہ گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور تپتی ہوئی زمین پر لٹائیں۔ اس پر امیہ نے اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ لوگ سمجھے دم نکل گیا۔ ایک دفعہ ان کے سینہ پر اتنا بھاری بوجھل پتھر رکھ دیا کہ ان کی زبان نکل پڑی۔ حضرت لبینہ یہ بیچاری ایک کنیز تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے کس کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ میں نے تجھ کو رحم کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ تھک گیا ہوں۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی کنیز تھی اور اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے ان کو جی کھول کر ستاتے۔ ابو جہل نے ان کو اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حضرت نہدیہ اور ابیس یہ دونوں بھی کنیزیں تھیں اور اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلتی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل کا یہ پہلا باب ہے کہ انہوں نے ان مظلوموں میں سے اکثروں کی جان بچائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیر اور لبینہ نہدیہ ابی سب کو بھاری بھاری داموں خریدا اور آزاد کر دیا۔ یہ لوگ وہ تھے جن کو قریش نے نہایت جسمانی اذیتیں پہنچائیں۔ ان سے کم درجہ پر وہ تھے جن کو طرح طرح سے ستاتے تھے۔ تو حضرت عثمان جو کبیر سن اور صاحب جاہ و اعزاز تھے، اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر مارا۔ حضرت ابو ذر جو 7ویں مسلمان ہیں، جب مسلمان ہوئے اور کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے مارتے مارتے ان کو لٹا دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مسلمان ہونے والوں میں 5واں نمبر تھا، جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کے ناک میں دھواں دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی سعید بن زید جب اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا۔ لیکن یہ تمام مظالم، یہ جلادانہ بے رحمیاں، یہ عبرت خیز سفاکیاں ایک مسلمان کو بھی راہ حق سے متزلزل نہ کر سکیں۔ ایک نصرانی مورخ نے نہایت سچ لکھا ہے، عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل نے وہ درجہ نشہ دینی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں میں پیدا کیا جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیرووں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لے گئے تو ان کے پیرو بھاگ گئے، ان کا نشہ دینی جاتا رہا اور اپنے مقتدا کو موت کے پنجہ میں گرفتار چھوڑ کر چل دیے۔ برعکس اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کر کل دشمنوں پر آپ کو غالب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے ماں باپ، میری آل اولاد اور میری جان مال سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و ناموس پر قربان ہو۔
یہی ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، اور آج بھی مسلمان اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی عصمت و ناموس پر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ میں یہیں پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔